الصبح بدا من طالعتی۔ یقین سب سے پہلی شرط ہے، کیونکہ بغیر یقین کے وعدے پورے نہیں ہوتے۔ یعنی کہ یعنی کہ اللہ نے جو نماز پڑھنے پہ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی رزق کی تنگی کو دور کروں گا، عذاب قبر سے نجات دوں گا، اور یعنی اعمال نامہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط اور بجلی کی تیزی سے گزارا جائے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اگر اس چیز کا ہمیں یقین نہیں ہے تو پھر نماز پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اس یقین کے جب یہ یقین نہیں ہے تو نماز کی بدولت یہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب دین سے وعدہ پورا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا تو پھر کیا بن جاتا ہے؟ جو دین جو ہے نا وہ ہماری نگاہوں میں ایک ہلکی چیز بن جاتا ہے، ایک گری ہوئی چیز بن جاتا ہے۔ گری ہوئی چیز سے مراد یہ کہ پھر ہم اس چیز کو کرتے کس لیے؟ عادت کے لحاظ سے کرتے ہیں، ماحول کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ چلو عادتاً نماز پڑھ لی، سب نماز پڑھیں، میں بھی نماز پڑھ لوں، یعنی کہ ایک رسمی چیز بن جاتا ہے۔ اور دین سے کامیابی جو ہے یقین کے بقدر ملے گی۔ یعنی کہ اگر مجھے یہ یقین ہوگا کہ میں نماز پڑھوں گا اللہ مجھے بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے تو ہی مجھے شفا ملے گی۔ اگر میرا یقین نہیں ہے، دوسرے کہنے پہ پڑھ لیا، کر لیا، سمجھ لیا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے جو وعدے ہیں وہ اللہ کے حکموں کے ساتھ ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے وعدہ جو دنیا کے جو اسباب بنائے ہیں جتنے بھی، اللہ نے وعدہ ان کے ساتھ نہیں کیا کہ تم پہلے محنت مزدوری کرو میں پھر تمہیں دوں گا۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی نماز کے پابند رہیے اور اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے، اور ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے بلکہ روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔ یعنی کہ نماز پڑھیں گے، روزی کا مسئلہ اللہ فرمائیں گے۔ جو دنیا کے اسباب ہیں وہ جو ہے غیروں کے لیے ہیں۔ غیروں سے مراد مطلب وہ کہ جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتے، یا وہ مسلمان بھی مراد ہے جن کو اللہ کی ذات کا یقین نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے یقین سے مراد یعنی کہ ایمان کی حقیقت ان کے پاس نہیں، یعنی کہ مسلمان ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ اور اللہ کی جو قدرت ہے وہ اللہ کے حکموں کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کے وعدے کا یقین نہیں تو اعمال کے ذریعے، یعنی کہ اگر ہمیں اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہے تو اعمال ہیں، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صلہ رحمی ہے، دوسرے جو اعمال ہیں ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے خزانوں سے فائدہ بالکل بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اور اللہ رب العزت کی براہ راست، یعنی اللہ رب العزت کی جو ذات سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے کہ جو دنیا کے اسباب ہیں، جو اسباب ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، اس سے ہو رہا ہے، بظاہر تو ہمیں وہی لگ رہا ہے کہ اس سے ہو رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن جب تک ہمارے دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ آنکھ دیکھ رہی ہے، یعنی کہ کائنات کا یقین ہے نا، تو تب تک جو ہے نا ہم اللہ کی ذات سے براہ راست فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کائنات کے یقین کے ساتھ اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا راستہ نہیں۔ اس لیے جو سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو دعوت دی گئی ہے، جو کلمہ دے کر بھیجا گیا ہے، وہ خود کلمہ کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ۔ کہ لا کا مطلب کلمے میں جو لا ہے یعنی کہ اس کا مطلب سب چیزوں کی نفی ہو گئی کہ کوئی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ سب سے بڑی مایا اور سب سے بڑی دولت ہے، اور سب سے بڑے مبلغ اول، داعی اول خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کلمے کی دعوت دے رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اور پھر جو ہے نبیوں سے کلمے کی دعوت سے ابتدا کروائی۔ یعنی کہ جتنے بھی یقین بگڑے ہوئے تھے، جتنے بھی عقائد بگڑے ہوئے تھے، جتنے بھی ظلموں میں پڑے ہوئے تھے، ان سب کے سامنے ہر نبی نے جو ہے وہ کلمے کی دعوت دی ہے۔ کلمے کی جو دعوت ہے اس سے ابتدا کی ہے۔ اور وہ قومیں کون سی ہوتی تھی؟ قومیں وہ ہوتی تھی جو پہلے ایمان پر ہوتی تھی، جس نبی کی بھی قوم ہوتی۔ جب نبی چلا جاتا تو کیا تھا کہ دعوت چلی جاتی، جب دعوت چلی جاتی ان کے درمیان میں سے تو کیا تھا؟ ان کی یقین بگڑ جاتے، اور جب یقین بگڑ جاتے تو اعمال بگڑ جاتے، اور جب اعمال بگڑے تو یقین جو ہے ان کا اعمال سے ہٹ کر دنیا کے اسباب پر آ گیا۔ اور اب اسباب کے تقاضے کی وجہ سے کیا ہوا کہ کبھی نماز چھوڑ دی، کبھی روزہ چھوڑ دیا، نیند زیادہ آ رہی، چلو نماز قضا ہو گئی۔ کیا ہے کہ ہمارا جو یقین ہے وہ اعمال سے ہٹ کر اسباب کے تقاضوں پر آ گیا، اسباب کے اوپر آ گیا۔ اسی لیے جب دوستو یقین سے جب دین سے کامیابی کا یقین نہیں رہا کرتا تو تب کیا ہوتا ہے؟ دین زندگی سے نکل جایا کرتا ہے۔ ہم اپنے دین سے کامیابی کا یقین اپنے اندر پیدا کریں، یہ دین کا ہم پر حق ہے، یعنی کہ جو ہمارا دین ہے اس کا ہم پر حق ہے کہ ہمیں اس پہ یقین ہو کہ بھئی اس دین پہ میں چلوں گا، اسی پہ مجھے کامیابی ملے گی۔ اور اس سے کامیابی کا یقین ہمارے اندر جو ہو، یہ ہر زمانے کی کارگزاری ہے۔ یعنی ہر نبی نے جو ہر زمانے میں جو دعوت دی ہے ان کی یہی ہے کہ جب نبی آتا تھا
تو ساتھ میں کیا تھا کہ کلمے کی دعوت لے کر آتا. جب کلمے کی دعوت لے کر آتا تو اس سے کیا ہوتا کہ ان کے یقین بنتے, اور جب یقین بنتا تو اس سے کیا ہوتا کہ ان کا جو اعمال بنتی, یعنی کہ ان کا جو یقین ہے وہ اسباب سے ہٹ کر اعمال کی طرف آتا. اور اسی طرح کیا ہوتا تھا اس کے برعکس کہ جب نبی جاتے دعوت چلی جاتی تو جو ہے دین زندگی سے نکلنا شروع ہو جاتا. یعنی یقین کیا گیا, یعنی کہ جب تک آپ کے دین ہے نا, دین جو ہے وہ یقین کی بنیاد پر ہے. جب آپ کے دین سے یقین نکل گیا تو یعنی کہ دین بھی آپ کی زندگی سے چلا گیا. اور کلمے کی دعوت سے یقین تھا, اور یقین سے دین تھا. یقین ہوگا تو دین آ جائے گا, یعنی ایمان, دین یعنی اسلام. ہاں نبی گئے تو دعوت گئی تو ایمان گیا. اللہ